اور ابھی آپ کو بتائیں ایران کے ساتھ آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کا ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور کامیاب رہے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے ساتھ آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کا ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور کامیاب رہے گا۔ آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے ساتھ آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، ایسا کہنا ہے امریکی صدر کا۔ فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کا ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور کامیاب رہے گا۔ آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، ایسا کہنا ہے امریکی صدر کا۔ انہوں نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کا ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور کامیاب رہے گا۔ آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور امریکی وفد جو ہے وہ بھی پاکستان جلد پہنچ جائے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیے سینئر صحافی نوید چودھری صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، چونکہ جو مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوا تھا اس کے متعلق بھی اطلاعات ایسی ہی سامنے آئی تھی کہ سارے معاملات طے پا چکے تھے۔ جب امریکی نائب صدر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ ٹھہر جائیں۔ پھر کہا گیا کہ کسی معاملے پر شاید کوئی انبن ہو گئی تھی، تو چونکہ بنیادی نکات پر اتفاق ہے فریقین کا اور پاکستان نے اس حوالے سے بہت زیادہ محنت کر رکھی ہے، نہ صرف یہ کہ ثالثی کی بلکہ دونوں فریقوں کو جو ان کی شرائط تھی اس انداز میں پہنچائیں کہ جس سے ایک جامع معاہدہ ہونے کی راہ کھل گئی۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نائب صدر پاکستان پہنچنے والے ہیں چند گھنٹوں میں، یعنی کہ راستے میں ہیں یقینی طور پہ، اور اس کے بعد وہ جو ڈرافٹ ہے شیئر کر لیا گیا ہے۔ اس کا تو ہم یہی مفہوم لیں گے کہ جو ڈرافٹ ہے معاہدے کا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے شیئر ہو چکا ہے، انہوں نے اس کو ویٹ کر دی ہے، اور تو یہی کی جا رہی ہے کہ یہ جو اب راؤنڈ ہوگا وہ آج کہہ رہے ہیں، ایسے مراد ظاہر ہے کل ہے، ٹائم کا فرق آ جاتا ہے۔ یہ جو مذاکرات کا راؤنڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد باقاعدہ معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، اور پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر ایرانی قیادت مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو میں خود بھی جانے کو تیار ہوں۔ یہ بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے حوالے سے، دیکھتے ہیں یہ موقع بھی شاید آ جائے، لیکن یہ چیز اب کلیئر ہے کہ وہ ڈرافٹ جو ہے اس پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو پائے گا آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں تو آن ریکارڈ موجود ہوں، آپ کے پاس بھی موجود ہوں۔ میرا 6 دن پہلے جو میں نے ویڈیو پیغام دیا وہ وائرل ہے، ملینز میں گیا ہے، جس کے اندر میں نے یہی کہا کہ امریکہ آئے گا، پاکستان آئے گا اور یہ معاہدہ ہوگا، اسی ہفتے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ پہلے ہو جانا تھا لیکن یہ سنڈے کو طے شدہ تھا، لیکن اس میں ایشو یہ آ گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہود اور ہنود لابی کی خوش کرنے کے چکر کے اندر انہوں نے کچھ غیر ذمہ دارانہ بلکہ بہت سارے غیر ذمہ دارانہ اقدامات بھی کیے اور بیانات بھی دیے، اور وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ایران کو میں دھمکی لگا کے معاملہ چلا لوں گا۔ ایران وہ ملک ہے نہیں جو دھمکی شمکی سے سہتا ہو، بلکہ اب تو میرے خیال میں دھمکی کوئی امریکہ کی سہے گا بھی نہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں۔ اب اس دوران میں دنیا کے اندر جو بحران پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، اور جس طریقے سے اتحادی پکے ہوئے آم جس طرح سے گرتے ہیں اس طرح سے وہ امریکن پیڑ سے گر رہے تھے اور ان کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ حق یہ ہے کہ اس ٹائم پہ دنیا میں 3 ممالک بالکل تنہائی کا شکار ہیں، ایک امریکہ ہے، ایک اسرائیل ہے اور ایک بھارت ہے۔ اب یہ تینوں ممالک جو ہیں ان کا حال برا ہو چکا ہے، اور اس سے نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے پیڈرو سانچیز نے، جو وزیر اعظم ہیں اسپین کے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اب جو ایسوسیٹ ممبر ہے بطور یورپین یونین کا اس سے بھی خارج کیا جائے۔ اس سے تو میرے خیال میں نظر آ رہا ہے کہ یورپ کا موڈ کس طرف جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کاوشیں کوششیں جاری تھیں، صدر مسعود پزشکیان سے
ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بات ہوئی، اسی طرح ہمارے وزیر خارجہ کی اپنے ہم منصب عباس عراقچی صاحب سے گفتگو ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا الحمدللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ خود آئیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کو پاکستان آنا پڑے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جیت جو ہے وہ اس کو، آپ کو پتہ ہے وہ اپنے میاں مٹھو بننے کے ماہر ہیں، وہ اس جیت کو اپنے گلے لگانا چاہیں گے، حالانکہ دنیا کو پتہ ہے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، اور کس کی سبکی ہوئی ہے اور کس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل، کون عزت دی۔ جیتا اور کون ہارا ہے۔ سر ہمارے ساتھ رہی اس وقت ہمیں جوائن کیے سینئر تجزیہ کار مسعود رضا نے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ کامیاب ہوگا، ایران کے ساتھ آج معاہدے پر دستخط بھی ہو جائیں گے۔ اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کی خواہش تو یہ ہے کہ بس ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو جائے، یہ جنگ کسی طرح سے تھم جائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ٹائم لائن دیتے ہیں کہ آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، میرے خیال میں اس کو کوئی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو امریکی وفد پاکستان پہنچا نہیں، ایران کا پتہ نہیں کہ اس میں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، اور جب وہ آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ بات چیت کریں گے۔ اب بات چیت جو ہے وہ اس میں ٹائم تو لگے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ فوراً سے معاملات طے ہو جائیں گے، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج معاہدے میں دستخط ہو جائیں گے تو بس اس طرح کی کئی ڈیڈ لائنز وہ دے چکے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ کار مسعود رضا، دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل اور سینئر صحافی نوید چودھری آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔